بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان شانئک هو الابتر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قادیانیت سے متعلق ہمارے پاکستان کے آئین اور قانون میں کیا کیا فیصلے ہوئے اور ہمارا آئین اور قانون پر کیا کیا پابندیاں لاگو کرتا ہے، اس حوالے سے ہم نے 1974 کے آئین کو جو پابندیاں جو قانون تھا 1974 کا قادیانیت سے متعلق، اس کو تفصیل سے ڈسکس کیا اور اس پر جو قادیانی سوالات اعتراضات کرتے تھے ان کو بھی ایک نظر دیکھ لیا۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم قادیانیت سے متعلق جو صدارتی آرڈیننس امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 اور اس کے بعد ہمارے پاکستان کے جو ملکی عدالتی فیصلے، ہمارے ملک کے جو عدالتی فیصلے ہوئے، ان کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ صدارتی جو آرڈیننس ہیں وہ ہے کیا۔ ہوا یہ کہ 1974 میں جب پاکستان قومی اسمبلی میں قادیانیوں کے خلاف متفقہ قرارداد پاس ہوئی اور قانون کا حصہ بنا اور اس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت شمار کیا گیا، تو قادیانیوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور خود کو مسلمان شو کرواتے تھے اور کروانا شروع کر دیا۔ اس پر 10 سال کے بعد 1974 میں ایک صدارتی آرڈیننس آیا کہ قادیانی دھوکہ دے کر خود کو مسلمان شو کرتے ہیں، اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں اور جو مسلمانوں کی علامات اور شعائر ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، سے دھوکہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ دھوکہ ختم ہونا چاہیے۔ اس پر پھر صدارتی آرڈیننس آیا اور قادیانی پر پابندیاں لگائی گئی۔ وہ پابندیاں کیا تھی؟ آئیے اس آرڈیننس کو دیکھتے ہیں۔ یہ آرڈیننس ہے 298 بی اور سی کہا جاتا ہے اس کو، 298 با اور 298 جیم۔ تعزیرات پاکستان دفعہ 298 با، یہ کیا ہے؟ یہ ہے بعض مقدس شخصیات یا مقامات کے لیے مخصوص القاب اور صاف یا خطابات وغیرہ کا ناجائز استعمال۔ نمبر ایک، قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی اور نام سے موسوم کرتے ہیں، کوئی شخص جو الفاظ کے ذریعے خاص زبانی یا تحریری یا ہمارے نقوش کے ذریعے۔ اب آگے 4 شقیں ہیں۔ نمبر ایک، الف، رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی شخص کو امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، صحابی یا رضی اللہ عنہ کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے۔ نمبر دو، رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ کے علاوہ کسی ذات کو ام المومنین کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے۔ نمبر تین، رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت کے کسی فرد کے علاوہ کسی شخص کو اہل بیت کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے۔ یا نمبر چار، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کے طور پر منسوب کرے یا موسوم کرے یا پکارے، تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید جو اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، اور اس کو جرمانہ بھی ہوگا۔ یہ 298 بی ہے۔ اس کے مطابق کوئی بھی قادیانی مرزا قادیانی کے ماننے والوں کو امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، صحابی رضی اللہ عنہ یا اس بدبخت کی بد کردار بیوی کو ام المومنین یا اس کے بد کردار گھرانے کو اہل بیت یا وہ اپنے مزواڑے اور عبادت گاہ کو مسجد کہیں، یہ ساری علامتیں مسلمانوں کی تھی، یہ سارے شعائر یہ مسلمانوں کے، لہٰذا ہمارے پاکستان کے قانون نے 298 بی نے ان کو پابند کیا کہ وہ کوئی ایسا نام اپنے شخصیات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو انہیں 3 سال تک قید ہوگی اور ان کو جرمانہ بھی ہوگا۔ اسی طرح 298 سی بنا، اسی میں 298 بی میں جو دوسری بات آئی وہ یہ تھی کہ نماز کے لیے اپنی عبادت گاہ اپنی عبادت کے لیے بلانے کے لیے اذان جو مسلمانوں کی شعائر اور علامت ہے، تو وہ ایسی کوئی صورت اختیار نہیں کر سکتے جس کو ہم اذان کہتے ہیں، جس طرح مسلمان اذان دیتے ہیں، اگر کوئی قادیانی اذان دے اپنی عبادت کے لیے بلانے کے لیے تو اس کو بھی سزا ہوگی۔ 298 سی جس کو 298 جیم بھی کہا جاتا ہے، اس میں کیا تھا کہ قادیانی گروپ، خواہ قادیانی ہو یا لاہوری ہو،
جو شخص خود کو مسلمان کے ہی اپنے مذہب کی تبلیغ تشہیر کرے، تو قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کا، جو خود کو احمد یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں، کوئی شخص جو بلا واسطہ یا بالواسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے مذہب کو اسلام کے طور پر موسوم کرے یا منسوب کرے، یا الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہو یا تحریری یا مرئی نقوش کے ذریعے اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے، یا دوسروں کو اپنے مذہب قبول کرنے کی دعوت دے، یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو مجروح کرے، تو اسے کسی ایک قسم کی سزا، قید جو اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، اور جرمانہ بھی ہوگا۔ 298 میں قادیانی کو پابند کیا گیا کہ وہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر منسوب اور مشہور نہیں کر سکتے، اور اپنے مذہب کے اسلام کے طور پر تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ خود کو مسلمان کہے یا اپنے اس جھوٹے مذہب کو اسلام کے نام پر تبلیغ کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ میں اس کو سزائے قید جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، اور ساتھ جرمانہ بھی ہوگا۔ یہ تو ہمارے پاکستان کا امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے جو 1984 سے پاکستان میں لاگو ہے، لیکن قادیانی اس کو بھی نہیں مانتے اور دنیا میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ملک پاکستان میں ہمارے حقوق غصب کیے جاتے ہیں، ہمیں ہمارے بنیادی حقوق نہیں دیے جاتے، ہمیں کھل کر عبادت نہیں کرنے دی جاتی، ہمیں عبادت خانے بنانے نہیں دیے جاتے۔ اس طرح کی باتیں عالمی دنیا کے سامنے کر کر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہمارے ملک پاکستان میں ہر طرح کی اقلیت کو مکمل آزادی موجود ہے، مذہبی آزادی موجود ہے۔ ہمارے ہاں سکھوں کے گردوارے موجود ہیں، ہمارے ہاں مندر موجود ہیں، ہمارے ہاں دیگر بہت سی اقلیتیں جو یہاں پاکستان میں آباد ہیں ان کی عبادت گاہیں موجود ہیں۔ آج تک کبھی آپ نے سنا ہو کہ سکھوں کو گردوارے میں جانے سے روکا گیا ہو، یا ان کو اپنے مذہبی عبادات جو ان کے جو بھی معاملات ہیں کرنے سے روکا گیا ہو؟ ہندو نے کبھی شکایت کی ہو، یا کسی اور مذہبی جو یہاں پہ اقلیت موجود ہے شکایت کبھی نہیں۔ ہمیشہ یہ شکایت کون کرتا ہے؟ قادیان۔ وجہ کیا ہے؟ اصل میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی طرح مسجد بنائیں، مسلمانوں کی طرح اذان دیں، جو جو علامتیں مسلمانوں کی ہیں۔ اپنے مرزا بدبخت قادیانی کو ہم معاذ اللہ محمد رسول اللہ کہیں، اس کی بیوی کو ام المومنین کہیں، اس کے گھر والوں کو اہل بیت کہیں، اس کی باتوں کو قرآن و حدیث کہیں، اس کے ماننے والے کو ہم مسلمان کہیں، اپنی جماعت کو جماعت احمدیہ مسلمان کے طور پر پیش کریں، اور مرنے کے بعد انہی بدبختوں جو قبر کتبے ہیں اس پر رضی اللہ عنہ لکھیں، قرآنی آیات لکھیں، اور کفر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اسلام سے منسوب کریں، موسوم کریں، اور اپنے کفری مذہب کے اسلام کے نام پہ تبلیغ کی جائے اور ہمیں کچھ نہ کہا جائے۔ اصل ان کا مطالبہ یہ ہے، اس کے علاوہ مطالبہ کچھ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ تو مذہب کا اور دین کا معاملہ ہے۔ کوئی چھوٹی سی کمپنی ہو، چھوٹی سی دکان ہو جو دنیا کا کاروبار کرتی ہے، وہ کبھی اجازت اس بات کی نہیں دے گی آپ کو کہ آپ اس کا نام استعمال کریں، آپ اس کا لوگو استعمال کریں، آپ اس کا مونوگرام استعمال کریں۔ سب کی ٹریڈ مارک رجسٹریشن ہو چکی ہوتی ہے، اور اس پر باقاعدہ عدالتوں میں کیس چلتے ہیں۔ تو پھر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہم سب کچھ کریں، ہمیں کچھ نہ کہا جائے۔ اس پر یہ لوگ پوری دنیا میں شور مچا رہے ہیں کہ قادیانیت دنیا میں مظلوم ہے، پاکستان میں مظلوم ہے، ہمیں ہمارے بنیادی حقوق سے بھی محروم رکھا جاتا ہے۔ اور پھر اس آرڈیننس پہ یہ لوگ سوالات بھی کرتے ہیں، اعتراضات بھی کرتے ہیں، اس کو مشکوک بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ہمیں اس آرڈیننس کو سمجھنا ہوگا۔ یہ آرڈیننس 2 حصوں میں ہے، 298 بی، 298 سی جو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے۔ 298 بی میں کیا ہے کہ مرزا قادیانی کو یا اس کے یاروں کو ہم صحابی نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے سربراہ کو خلیفۃ المسلمین نہیں کہہ سکتے، اس کی بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتے، گھر والوں کو اہل بیت نہیں کہہ سکتے۔ 298 بی ہے۔ اور سی کیا ہے؟ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اور مسلمانوں کے احساسات کو مجروح نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو 3 سال تک قید و جرمانہ ہوگا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس قانون کو مشکوک بنانے کے لیے اعتراضات شروع کر دیے۔ ان کی شروع سے عادت ہے، اور اس کے لیے پھر یہ میڈیا کا سہارا بھی لیتے ہیں، مسلمانوں کے دماغ میں کچھ شبہات پیدا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایک بڑا سوال جو اس پر ہوتا ہے، اور بعض لوگ وہ سن کر متاثر بھی ہوتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں یہ آرڈیننس جو بنایا ہے، پاکستان کا جو قانون بنا ہے، یہ آرڈیننس آئین پاکستان کے آرٹیکل 20 کی خلاف ورزی ہے۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 20 کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 20 ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہوگا، اور ہر مذہبی گروہ کو اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، برقرار رکھنے اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا۔
تو قادیانی کہتے ہیں پاکستان کے آئین کو اگر آپ دیکھیں، اس کے آرٹیکل 20 کو دیکھیں، تو یہاں وہاں یہ بات موجود ہے کہ ہر شہری کو مذہب کی پیروی کرنے میں آزادی ہے، تبلیغ کرنے کی آزادی ہے، مذہب کے مذہبی ادارے بنانے کی آزادی ہے۔ لیکن پاکستان والے اس اپنے آئین کو نہیں مانتے، اس آرٹیکل 20 کو نہیں مانتے، اور ہم پہ پابندیاں لگاتے ہیں۔ ہم مذہب کی پیروی بھی نہیں کر سکتے، پاکستان میں عمل بھی نہیں کر سکتے، اس کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، اور اپنے مذہبی ادارے بھی قائم نہیں کر سکتے۔ اس اعتراض میں کتنی صداقت اور سچائی ہے؟ اس کے لیے ہم ایک بات پوچھیں گے کہ کیا ہر شہری کو مطلق آزادی ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں، یا آزادی کی حدود و قیود ہوتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے آرٹیکل 20 نکالا، بڑی محنت سے لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو تھوڑی سی مشقت کر کے آرٹیکل 20 سے پہلے آرٹیکل 19 اگر آپ پڑھ لیتے تو آپ کو اس سوال کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہمارے آئین کا آرٹیکل 19 کیا ہے؟ پڑھیے، اس میں تشریح موجود ہے کہ آزادی کی حد کیا ہے۔ اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت، سلامتی، دفاع، غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، امن عامہ، تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر، یا توہین عدالت کے کسی جرم کے ارتکاب یا اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق ہوگا، اور پریس کی آزادی ہوگی۔ یہاں موجود ہے کہ اسلام کی عظمت کے خلاف کوئی آزادی نہیں ہو سکتی، پاکستان کی سالمیت کے خلاف آزادی نہیں ہو سکتی، پاکستان کے دفاع کے خلاف آزادی نہیں ہو سکتی۔ ایک بندہ پاکستان کی سالمیت اور دفاع کے خلاف اٹھ کے بات کرتا ہے، جب پکڑتے ہیں کہتے دیکھو میں آزاد ہوں، آپ اپنا آرٹیکل 20 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ نہیں جناب، آرٹیکل 20 سے پہلے آرٹیکل 19 میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ ہر ایک کی آزادی کی حدود و قیود ہیں۔ اسلام کی عظمت کے خلاف کوئی بندہ بکواس کرے اور جب اس پہ قانون لاگو کیے جائے تو شور مچائے گی، دیکھو جی آرٹیکل 20 میں لکھا بندہ آزاد ہے۔ یاد رکھیے گا، آزادی مطلق نہیں ہے، آزادی کی تشریح ہے کہ وہ ان دائروں میں رہ کر آزاد ہے، اگر اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ آزادی نہیں رہے گی، قانون حرکت میں آئے گا۔ یہی معاملہ قادریت کے ساتھ ہے کہ وہ لوگ اپنے حدود سے باہر نکل رہے ہیں، اپنے دائروں سے باہر نکل کر آزادی مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو جو آزادی دی ہے آئین نے، اسی آزادی کے تابع رہ کر وہ اپنا کام کریں، آئین کچھ نہیں کہتا ان کو۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ریاست کو کس نے اختیار دیا ہے کہ مذہبی معاملات میں مداخلت کرے، پابندیاں لگائے؟ ریاست کو کس نے اختیار دیا ہے؟ یہ بات عام ایک سیکولر ریاست کے بارے میں تو ہو سکتی ہے، لیکن جو ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے ہو، جس ریاست کے آئین میں لکھا ہو کہ یہاں کا جو مملکتی مذہب اسلام ہوگا، تو اس ریاست کو یہ اختیار ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ ریاست نے پابندیاں لگا دی ہم پر ہے، تو ریاست نے آپ پر پابندیاں نہیں لگائی، ریاست نے تو اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ سارے چور کٹھے ہو جائیں اور ریلی نکالیں، جلوس نکالیں عدالت کے خلاف کہ دیکھو جی ججز فیصلہ کرتے ہیں ہمارے خلاف، ہمیں جیلوں میں جانا پڑتا ہے، ہم پہ سزائیں لاگو ہوتی ہیں، تو ہم اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، تو کیا عدالتیں یہ کہیں گی جی نہیں بھائی یہ سب حق پر ہیں؟ نہیں، عدالت کہتی ہے کہ جناب ہم تو عام شہریوں کے جیبوں کا خیال کر رہے ہیں، ان کا تحفظ کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں ریاست نے اپنے رہنے والے مسلمان شہریوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ میرا حق ہے کہ آپ میرے نام استعمال نہ کریں، یہ میرا حق ہے کہ آپ میرے نبی کا نام استعمال نہ کریں، یہ میرا حق ہے کہ آپ میرے صحابہ کا نام استعمال نہ کریں، یہ میرا حق ہے کہ آپ میری عبادت گاہ کا نام استعمال نہ کریں، آپ میری کسی علامت کو استعمال نہ کریں، میرے شاعر کو استعمال نہ، یہ میرا حق ہے۔ تو ریاست نے تو اپنے شہریوں کے حقوق کی حفاظت کی ہے، اور اس کے لیے اس نے آپ کو پابند کیا کہ آپ اس حدود سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور آپ اس فیصلے میں جب یہ لوگ عدالتوں میں گئے ہیں، اس وقت ججز نے جو ریمارکس دیے ہیں آپ وہ سن لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ 1993 میں جو ظہیر الدین بنام سرکار کے نام سے ایک فیصلہ ہوا ہے عدالت کا، سپریم کورٹ کا، اس میں جج کے ریمارکس کیا تھے، سنیے گا۔ اگر کسی قادیانی کو انتظامیہ کی طرف سے یا قانوناً شاعر اسلام کا اعلانیہ اظہار کرنے یا انہیں پڑھنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اقدام اس کی شکل میں ایک اور رشدی تخلیق کرنے کے مترادف ہوگا۔ کون نہیں جانتا کہ سلمان رشدی بدنام زمانہ گستاخ رسول ہے؟ جج کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر قادریوں کو چھوٹ دے دیں گے کہ جو مرضی کرو، شاعر اسلام استعمال کرو، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ تو گستاخ پیدا کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ تو رشدی تخلیق کر رہے ہیں۔ اور ایک جیسے صاحب لکھتے ہیں جب کوئی قادیانی شاعر اسلام کا استعمال کرتا ہے یا انہیں پڑھتا ہے تو یہ اعلانیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے حرمتی
اور دوسرے انبیاء کے اسماء گرامی کی توہین کے ساتھ ساتھ مرزا قادیانی کا مرتبہ اونچا کرنے کے مترادف ہے، جس سے مسلمانوں کا مشتعل ہونا، طیش میں آنا ایک فطری بات ہے، اور یہ چیز نقص امن عامہ کا موجب بن سکتی ہے، جس کے نتیجے میں خود قادیانیوں کو نقصان ہوگا۔ اور جیسے آپ لکھتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ قادیانیوں کو اپنی شخصیات، مقامات اور معمولات کے لیے نئے خطاب، القابات یا نام وضع کرنے میں دشواری کا سامنا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ اپنے لیے نام رکھ سکتے ہیں۔ آخرکار ہندوؤں نے، عیسائیوں نے، سکھوں نے اور دیگر برادریوں نے اپنے بزرگوں کے نام، القابات، خطابات بنائے ہیں نا، اور اپنے تہوار اور امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، ان کے تہواروں کے نام الگ، عبادت گاہوں کے نام الگ، لیکن قادیانیوں کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیں، قادیانیت کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایک دھوکے کا نام ہے، یہ چند گستاخ رسول کا ایک ٹولہ ہے، اس گروہ کا نام مذہب رکھ دیا گیا ہے، ان کا مقصد صرف دھوکہ دینا ہے، بس اسی دھوکے کی اجازت لینا چاہتے ہیں آپ سے، یہ ہمارے ملک سے یہ پرمنٹ لینا چاہتے ہیں جی ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، ہمیں اجازت دے دی جائے، چور آ کے کیس کر دے، مجھے اجازت دے دے، میں چوری کر سکتا ہوں جی، میں ڈاکہ ڈال سکتا ہوں، بالکل اسی طرح یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں، ہمیں اجازت دے دی جائے۔ پھر ان قوانین کے خلاف یہ لوگ عدالتوں میں گئے۔ آپ اگر تاریخ دیکھیں، لاہور ہائی کورٹ میں 6 دفعہ گئے، 81 سے لے کر 94 تک، فیڈرل شریعت کورٹ میں گئے 2 دفعہ، کوئٹہ ہائی کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ کے شریعت اپیل بینچ میں گئے، اور سپریم کورٹ میں گئے۔ جب جب یہ لوگ عدالتوں میں گئے، ان ملکی عدالتوں میں ان قوانین کے خلاف، الحمدللہ تمام ملکی عدالتوں نے قادیانیوں کے خلاف فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ یہ قوانین ٹھیک ہیں، آپ لوگ اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں، آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ حدود سے باہر نکلیں۔ الحمدللہ ہماری ملکی عدالتوں نے بھی اس پر بہترین فیصلے کیے جو پڑھنے کے قابل ہیں۔ اب آخر میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ نے اپنا کام کر لیا، قانون سازی کر دی جو اس کا کام تھا، اس نے کہا قادیانی مسلمان نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پابندیاں بھی لگا دی کہ شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے، خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اور عدالتوں کا کام کیا؟ تشریح کرنا۔ عدالتوں نے بہترین تشریح بھی کر دی اور کہا یہ قوانین ٹھیک ہے، قادری مسلمان نہیں ہے، شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے، مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اب ایک تیسری چیز ہے، ہمارے جو قانون ساز ادارے ہیں ان میں تیسری چیز کیا؟ پولیس اسٹیشن، جہاں قانون کا نفاذ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو، اس پولیس اسٹیشن پہ آ کر قانون کا نفاذ میں نے اور آپ نے کروانا ہوتا ہے، اپنے حق کا تحفظ میں نے اور آپ نے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اپنی علامتوں کا، شاعر کا جو محفوظ رکھنا ہے میں نے اور آپ نے رکھنا ہے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو قانون کا سہارا لینا ہوتا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارے ارد گرد، ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں کوئی بھی قادیانی قانون شکنی نہ کرے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ اگر وہ لیتا ہے تو میری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم قانون کو اطلاع کریں، قانون حرکت میں آئے، اور ہماری علامات، ہمارے شاعر، ہمارے حقوق جو ہے محفوظ ہوں، ہمارے نبی کا نام محفوظ ہو، صحابہ کا نام محفوظ ہو، اسلام کا نام محفوظ ہو، عبادت گاہوں کا نام محفوظ ہو۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، میں نے اور آپ نے انشاءاللہ اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اگر ہر مسلمان، ہمارے ملک کا ہر شہری اپنے اس ذمہ داری کو ادا کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ ہمارے ملک میں قادیانی کبھی بھی ہماری علامات کو، ہمارے شاعر کو استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اگر کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا اور ان پر گرفتاریاں ہوں گی اور یہ لوگ اس سے باز آ جائیں گے۔ یہ میرا حق ہے کہ میرا نام استعمال نہ کیا جائے، میرے مذہب کو بدنام نہ کیا جائے، اور اپنے کفر کو اسلام کا لیبل لگا کر اس کو مارکیٹ میں نہ لایا جائے۔ اس کے لیے انشاءاللہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستان کے شہری ہونے کے ہم سب کو کردار ادا کرنا ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے مجھے، آپ کو، بلکہ سارے عالم کے سارے مسلمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔